إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور اس جب اعتزلتموہم تم علیحدہ ہو گئے ان سے. اعتزل یعتزل اعتزال سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، کسی چیز سے علیحدگی اختیار کرنا. اور یہ علیحدگی جو ہے جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور عقیدے کے طور پر بھی، اور جو ہے نا دلی طور پر بھی کسی سے جدائی ہو تو اس پر بھی اعتزال عزل کا لفظ بولا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کے عقیدے سے تم نے جدائی اختیار کر لی ہے کہ ان جیسا عقیدہ اب تمہارا نہیں ہے، تو اب جسمانی جدائی بھی اختیار کر لو کہ اب ان کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے. بادشاہ تو اب قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، نکلو یہاں سے. اللہ رب العالمین ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں. جس رب کو ہم نے رب مانا ہے اس کی زمین بڑی وسیع ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب علیحدگی اختیار کر لی تم سب نے، منہ کا معنی تم سب، اور ہم ان سے، جب ان معبودوں سے، ان بتوں سے، ان لوگوں سے تم نے ذہنی طور پر اور نظریاتی طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے. وما اور ان سے یعبدون جو وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ مگر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو ان سے تم نے اب علیحدگی اختیار کر لی ہے اللہ صرف سوائے اللہ کے. باقی سب معبودوں سے تم نے جو ہے نا اپنے ذہنی طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو پھر جسمانی علیحدگی بھی اختیار کر لو. فَأْوُوا پس پناہ لی انہوں نے. فَأْوُوا آوا یووی کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر رکنا، ٹھہرنا یا وہاں پر جا کر پناہ لینا. فَأْوُوا تو پناہ لی انہوں نے اِلَى الْكَهْفِ غار میں. ینشر تو وہ پھیلا دے گا لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّ اور دے گا وہ لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقہ کشادگی، پھیلا دے گا تمہارے کام کو. جا کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں ہم سب، اللہ رب العالمین ہی آگے ہمارے لیے بہتری کریں گے. یہ انہوں نے علیحدہ بیٹھ کر لوگوں سے ہٹ کر، جو چند نوجوان تھے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیں، ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کریں اور جا کر ایک غار میں ہم چھپ جاتے ہیں. آگے جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. ہمارا رب ہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. وَتَرَى اور وہ چلے گئے، وہاں سے چھوڑ دیا انہوں نے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی. پیچھے ڈھونڈنے والوں نے انہیں ڈھونڈا، لیکن ان کے ساتھ ویسے ہی ہوا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر غار ثور میں چھپے تھے. ڈھونڈنے والے پیچھے آئے تھے، غار کے منہ پر آ گئے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہیں سکے. ان کے پیچھے بھی آئے، ان کو بھی نہیں ڈھونڈ سکے، اور وہ آرام اور سکون کے ساتھ اس غار میں آئے، آرام کیا اور سو گئے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی تھپکیاں دی ان کو. پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دیں. جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا، ہم نے اس طرح اپنی رحمت کی گود میں انہیں سلا کر اور سکون کی نیند انہیں سلا دیا. اور پھر کیا کیا، غار جو تھی نا، غار اس جو ہے نا اس حلیے کی بنی ہوئی تھی کہ اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا. سورج جب نکلتا اس وقت شعائیں اس غار میں آتی تھیں، اور جب غروب ہونے لگتا تب بھی اس کی شعائیں غار میں آتی تھیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے، الشَّمْسَ سورج کو، اذا جب طلعت طلوع ہوتا ہے، تزاور تو وہ بچ جاتا ہے. اس غار میں جب اس کی شعائیں آنے لگتی ہیں نا تو سورج تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ کر وہ نکلتا ہے تاکہ اس کی شعائیں اللہ کے ان بندوں پر نہ پڑیں اور ان کی نیند میں خلل نہ آئے. عن کہفہم اس غار سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. تزاور کہتے ہیں اصل جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا، وہ اصل جگہ سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے. عن کہفہم اس کہف سے، ذات الیمین دائیں جانب وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا اور جب غربت وہ غروب ہونے لگتا ہے، تقرضہم وہ کترا جاتا ہے، تقرضہم وہ کٹ جاتا ہے، تھوڑا سا کترا جاتا ہے. ذات الشمال بائیں جانب، یعنی غروب ہونے کے وقت بھی اس کی شعائیں غار میں آتی تھیں، اس وقت بھی تھوڑا سا وہ کترا جاتا تھا. وَهُمْ اور وہ نوجوان فی فجوہ
اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے. وہ کشادہ جگہ میں، کھلی جگہ جہاں پر آکسیجن بھی آتی تھی اور روشنی بھی وہاں پہنچتی تھی، جس چیز کی ضرورت تھی، ہوا بھی وہاں سے گزرتی تھی، لیکن ان کی نیند میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے خلل نہیں آنے دیا اور انہیں آرام اور سکون کے ساتھ سلائے رکھا. فجوہ وہ اس غار کی کشادہ جگہ پر تھے. اور فجوہ دو چیزوں کے درمیان کھلی جگہ کو کہتے ہیں. من ہو اس غار میں. ذالکہ یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں نا، ذالکہ یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اور اس طرح کی کئی اور نشانیاں اللہ فرماتے ہیں میری کائنات میں، میری قدرت کے معجزات میں موجود ہیں. من جو بندہ یہد اللہ، جس کو ہدایت دیں اللہ، فہو المہتد، وہی ہدایت پا سکتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن اور جو بندہ یضلل وہ گمراہ ہو جائے، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ وہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیًا کوئی دوست، مرشدہ اس کی رہنمائی کرنے والا. مرشد کہتے ہیں جو راستہ دکھانے والا ہو. جو گمراہ ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیں اس کے لیے اب کوئی دوسرا بندہ راہ نہیں دکھا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتے ہیں یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جیسے یہاں آیت ہے جس کو وہ گمراہ کر دیں، حالانکہ یہاں اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن یضلل کی ضمیر باقی جگہوں پر بھی آتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اب وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی انسان کو جو صلاحیت دی ہے، اگر انسان اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے نا تو تب اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. یہ آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں نا، اگر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو وہ صلاحیتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. جس طرح دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، چکھنے کی، ہاتھ اوپر نیچے کرنے کی، چلنے کی، اگر ان صلاحیتوں میں سے کسی صلاحیت کو انسان استعمال نہ کرے، ایک بندہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، وہ نہ دیکھے، 1 مہینہ تک پٹی باندھے رکھے، 2 مہینے باندھے رکھے، اس کی نظر، اس کی جو بصیرت ہے وہ اندھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی. ایک بندہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دے، وہ سیدھا رکھے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ ایک بندے کی جو ہے نا وہ ٹانگ ٹوٹی، کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ اب اس کو پلستر چڑھا دیا، ہسپتال میں لیٹا ہے دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے، اور 1 مہینہ لیٹا رہا. مہینے کے بعد جب اٹھا تو دوسری ٹانگ جو ٹھیک تھی وہ بھی اب کام کرنا چھوڑ گئی. کیونکہ اس نے اس کو حرکت نہیں دی، وہ صلاحیت استعمال نہیں کی. تو جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اگر انہیں استعمال نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ ابھرتی ہے، وہ آتی ہے، لیکن انسان اگر اسے دبا جائے، ایک دفعہ حق آئے، صلاحیت ابھرے کہ مان لو اس کو، بندہ اپنی ناک کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے قبول نہ کرے تو اس صلاحیت کو دبا دے تو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح دوسری دفعہ موقع ملے، پھر صلاحیت کو استعمال نہ کرے، پھر کم ہو جاتی. کم ہوتے 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 وہ موقع آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ہم ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اب ان کو کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ لوگ بھی جو اس وقت بت پرست تھے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ گمراہ ہو جائے تو اس کو کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. یہاں ایک اور رکوع ہمارا ختم ہو گیا ہے اس آیت تک، اور اس آیت میں ایک اور اہم ترین جو ہے روحانی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کی روشنی غار میں نہیں جانے دی. کیوں؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہر جمعے کو یاد کرنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، اتنی بڑی رب کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی ہٹا دیا کہ میرے بندوں کی نیند خراب نہ ہو. اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، کسی اور پر امیدیں نہ لگاؤ. اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو آپ کا نوکر بنا دے گا. اگر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ رب العالمین اپنی کائنات کو ہمارا نوکر بنا دیں گے. سورج کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، میرے بندے سوئے ہیں، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے. اللہ کے بنیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ 2 بندے آپس میں انہوں نے معاہدہ کیا، ایک نے قرض دیا، دوسرے نے لیا، گواہ اللہ کو بنایا. اگلے دن وہ بندہ قرض دینے کے لیے آیا، وہ دریا کے پار بندہ رہتا تھا.
لیکن اسے کشتی نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کے اندر سوراخ کیا، سارے پیسے اس میں ڈالے اور دریا کے حوالے کر دی۔ اللہ رب العالمین نے دریا کی موجوں کو اس بندے کا خادم بنا دیا، اور وہ دریا کی موجیں گئیں اس بندے تک جو اگلے دریا کی اگلی طرف آیا ہوا تھا، اس کو وہ لکڑی ملی، اس نے اٹھایا، رکا بھی اس میں تھا اور قرض بھی اس کا تھا۔ اللہ رب العالمین کے بن جائیں، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو ہمارا خادم بنا دیں گے۔ جس طرح ان بندوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو غار میں جا کر سلایا بھی صحیح، اور پھر اپنے سورج کو ان کا خادم بنا دیا، اور غار کے منہ پر ایک کتا تھا ان کا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا آنکھیں کھولے ہوئے، کہ جو بندہ بھی اس کے قریب سے گزرتا نا وہ ڈر جاتا اور دور چلا جاتا۔ اور آگے ان کا واقعہ بھی جاری ہے، کل کے سبق میں مزید ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اور جس طرح آج یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے، یہ لوگ جس طرح ان کا ایمان پختہ تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی تھی، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان جیسا ایمان لانے کی توفیق دیں، اور جس طرح ان پر اللہ نے اپنی رحمت برسائی تھی، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔